آپریشن گولڈ اسمتھ کا اگر آپ نے سنا ہو، یہ کیا ہے؟ یہ بیسکلی پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی ایک سازش ہے اور انتشار پھیلانے کی جماعت کا اعلی کار ہے۔ چاہے وہ سوڈان کی خانہ جنگی ہو، بنگلہ دیش میں حسینہ واجد کے ہاتھوں 300 طلباء کا قتل ہو، کشمیر میں مسلمانوں پہ بڑھتا ہوا ظلم ہو، لیکن تنقید صرف پاکستان پہ اس پہ کیوں ہوتی ہے؟ اس سب کا جواب ہے آپریشن گولڈ اسمتھ۔ نیو یارک ٹائمز کے جانب سے ایک پروپیگنڈا آرٹیکل شیئر ہوا جس میں یہ بتایا گیا کہ بانی پی ٹی آئی جو عمران خان کی گرفتاری ہے وہ انسانی حقوق کی جو ہے وہ خلاف ورزی ہے، اور جب سے بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب کا جو تختہ الٹا گیا ہے تب سے یہودی اور صہیونی مغربی اعلی کار جو ہے وہ پوری طرح سرگرم ہے۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ ان کی جو پہلی اہلیہ ہے جمامہ گولڈ اسمتھ، ان کے خاندان کے ساتھ اور ان کے بھائی کے ساتھ بانی پی ٹی آئی کے خاصے اچھے تعلقات رہے ہیں، اور اس تمام تر پروپیگنڈے کے پیچھے جو ہے وہ انہیں سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو ڈیجیٹل ٹیررزم اور آپریشن گولڈ اسمتھ کا مقصد پاکستان اور مسلح افواج کے خلاف جو ہے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پہ سب کو اکٹھا کرنا ہے، اور اس کی واضح مثال یہ ہے کہ بھاری رقوم دے کر لابیز کے ذریعے پی ٹی آئی کے حق میں اور پاکستان کے مخالف لگ بھگ 130 سے زائد آرٹیکلز لکھوائے جاتے ہیں، متعدد انٹرنیشنل ڈاکومنٹریز بنائی جاتی ہیں، کچھ ایسی قراردادیں امریکہ اور برطانیہ میں پاس کرائی جاتی ہیں جو پاکستان کی سالمیت کے خلاف ہو، پھر آئی ایم ایف کو خط لکھا جاتا ہے، ان کے ہیڈ کوارٹرز کے باہر احتجاج کیا جاتا ہے، اہم نیشنل ڈیز پر زہریلے نعرے لگوائے جاتے ہیں، جہازوں پر اینٹی پاکستان بینرز لگوائے جاتے ہیں۔ یہ سب گولڈ اسمتھ آپریشن کا حصہ ہے۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پچھلے دنوں رؤوف حسن کی گرفتاری جب عمل میں آئی تو ان کے واٹس ایپ چیٹ جو تھی وہ ایک بھارتی صحافی کے ساتھ تھی، ان کی ملاقاتیں جو تھیں اور ان لوگوں کے ساتھ تھیں جو بظاہر طور پر پی ٹی آئی کی صہیونی ایجنڈے پر کام کرنے کی دلیل ہے۔ پھر ایسی بہت سی ٹویٹس سیاست کی آزادی، آزادی اظہار رائے کے لیے جو وہ لوگ کرتے ہیں، اور اپنے انسانی حقوق کارڈ کا استعمال، یہ سب کچھ اسی ایجنڈے کا حصہ ہے۔ اور یہ بات تشویشناک ہے کہ 2024 پہلے سال میں مختلف ذرائع ابلاغ میں تقریباً 124 پاکستانی آرٹیکلز جو ہیں وہ مختلف مضامین میں شائع ہو چکے ہیں۔ گارڈین نے 10، نیو یارک ٹائمز نے 13 اور الجزیرہ نے 8 اور واشنگٹن پوسٹ نے 6 انتشاری مضامین شائع کیے، اور بظاہر یہ دکھایا گیا کہ پاکستان میں آمریت ہے اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ تو ایک طرف تو گولڈ اسمتھ کے پیروکار غزہ میں مسلمانوں کی نسل کشی کر رہے ہیں، اور دوسری جانب پاکستان میں یہ پروپیگنڈا کر کے پاکستان کی مسلح افواج کو بدنام کر رہے ہیں۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان ہر قسم کی تعاونی طاقتوں سے لڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور انشاءاللہ اس بار بھی فتح حاصل کرے گا۔